ہمارے ہاں تو میلے چل رہے ہیں تو 3 دن کے میلوں میں گھوم رہی ہیں، بہنوئی جا رہے ہیں سالیوں کو میلوں میں گھمانے، اماں بھی بڑی خوش ہیں کہ وہ سالی کو وہ بہنوئی آئے تو ان کے وہ لے گئے میلہ گھمانے۔ اور میرے بھائیوں حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، کان کھول کے سن لو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور سن لیں، سسر بہو کے لیے باپ کے سامان ہے۔ کائے کے سامان ہے؟ باپ کا رشتہ ہے سسر کا، وہ بیٹی ہے بہو، سسر بیٹی، بہو سسر کے لیے بیٹی اور بہو کے لیے سسر باپ۔ اگر سسر نے اپنے بہو پہ نیت بگاڑ لی، مسئلہ سنیے ذرا، تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے، اس کو ذرا سن لیجئے۔ اگر سسر نے اپنی بہو پر، اس لیے تو اسلام نے احتیاطیں دی ہیں، احتیاط بہت ضروری ہے، اوڑھنے میں، پہننے میں، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں احتیاط۔ اگر سسر کی نیت خراب ہو گئی بہو پر، غلط نیت سے بہو کو ہاتھ بھی لگا دیا تو بیٹے کے لیے یہ بہو حرام ہو گئی۔ سن لیجئے، سید صاحب بیٹھے، مسئلہ پوچھ لیجئے آپ۔ اور یہ مسئلے بھی ہمارے پاس بہت آتے ہیں، انسان ہے، نفسی تو ہے۔ اور اگر داماد نے اپنی ساس کے لیے نیت خراب کر لی، توجہ کیجئے، مسئلہ سنیے، مسئلہ، اگر ساس کے لیے داماد نے، ساس ماں کی جگہ ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہے، اگر داماد نے اپنی ساس کے لیے نیت خراب کر لی تو سن لیجئے، اس کی بیٹی جو اس کے نکاح میں تھی اس کے لیے حرام ہو گئی۔ کتنے نازک مسئلے، حرام ہو گئی، حرام ہو گئی اس کے لیے۔ یہ بات قاعدے سے سن لیں آپ۔ اسلام بہت پوتر اور پیارا مذہب ہے، اپنی بیویوں سے جتنی چاہو محبت کرو، لیکن سالی پہ تمہارا کوئی حق نہیں، نہ مذاق کا حق ہے اس سے، نہ کہیں اس کو اکیلے لے جا سکتے ہیں آپ، کوئی حق نہیں۔ اس کی بہن تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری کچھ نہیں ہے، یہ بھی سن لیجئے، وہ تمہاری کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تمہاری۔ اس کی بہن تمہاری بیوی ہے، اس سے جتنی چاہو محبت کرو، جتنی چاہو محبت کرو، اور جتنی محبت کرو اتنا اللہ اس کا رسول راضی ہوگا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا، امی عائشہ کے سامنے امی خدیجہ کو یاد کرتے میرے نبی، وہی تو میں کر رہا تھا۔ اور بیوی کیا چاہتی ہے؟ فوکس کس پر ہے؟ میرے اوپر، ہر بیوی چاہتی ہے نا۔ اور جو بیوی یہ چاہے کہ میرے شوہر کا فوکس نہ رہے اور لوگوں کا فوکس رہے میرے اوپر، تو وہ بے حیا ہوگی، وہ بدعمل ہوگی، وہ بدچلن ہوگی۔ امی عائشہ عرض کرتی ہیں آقا ہم تو آپ کی بہت خدمت کرتے، ہم تو کسی معاملے میں کسر نہیں چھوڑتے یا رسول اللہ، پھر ہمارے سامنے بھی آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کیا ہماری خدمت میں کوئی کسر رہ گئی جو آپ ہمارے سامنے خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ لوگوں بیوی سے محبت کس طرح کی ہونا چاہیے، لوگوں ذرا غور کرو یار، اگر بیوی وفادار مل جا تو تو بھی اس کے لیے وفادار ہو جا، اس لیے کہ بیوی سب کچھ چھوڑ کے تیرے لیے آئی ہے، بیوی سب کچھ قربان کر کے تیرے دامن کو پکڑی ہے، تو بھی وفادار ہو جا۔ میرے نبی کی وفاداری دیکھو، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام قادری رامپوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آنکھ میں آنسو۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ آپ میری بیوی ہو، محبت محمد عربی اپنی ہر بیوی سے کرتے ہیں، میں اپنی ہر بیوی سے محبت کرتا ہوں، لیکن رہی بات خدیجہ کی تو خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب مکہ میں میرا کوئی ساتھ دینے تیار نہ تھا۔
جب مکہ میں چاروں طرف میرے پتھر مارے جاتے اور جب میں زخمی ہو کے گھر پہ آتا تو خدیجہ اپنی اوڑھنی سے میرے زخم پہ پٹی باندھتی تھی. جب مکہ والوں نے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا, کوئی بات کرنے تیار نہ تھا, اس وقت خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی اور کہتی تھی اے محمد عربی آپ پریشان نہ ہونا, مکہ والے خلاف ہے تو ہونے دو, خدیجہ تو آپ کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کی وفادار بیوی آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی مخالفت جھیل جاؤ گے, ہے نا. اور وفادار بیوی ساتھ نہیں ہے تو پوری دنیا بھی تیرے دوست ہے, مگر گھر آنے کے بعد کلہن میں پڑ جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, حقیقت بتانے, کلہن میں پڑ جاؤ گے. اس لیے بیوی بیوی ہے لوگوں, بیوی بوڑھی بھی ہو جائے محبت کم نہ کرو. بیوی کا رنگ کالا بھی ہے تو اپنی بیوی سے محبت کم نہ کرو نہ, اس لیے کہ وہ تیری بیوی ہے, اس لیے کہ وہ تیرے نکاح میں ہے, اس نے پوری دنیا کو ٹھکرایا ہے تیرے خاطر. جتنی محبت کرے گا اتنی اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا, ثواب عطا فرمائے گا. ذرا بولو نا سبحان اللہ. اور میں نے کیا کہا, اچھی بیوی نیک بیوی اتنی قیمتی ہے, پوری دنیا ایک پلے میں, نیک بیوی ایک پلے میں. خدا کی قسم اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا, اس کا بدلہ, زور سے بولیے, اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ہاں, نیک بیوی کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص, توجہ کرنا, غیر مسلم ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, بڑا قابل آدمی, پروفیسر ہے, بیوی اچھی تھی اس کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, اخلاق اور عادتاً دوسرے مذہب کے عورت و مرد بھی اچھے ہوتے ہیں, اخلاق اور عادتاً بیوی اچھی تھی, شوہر سے ٹھن گئی, بولی طلاق چاہیے, اور یہ طلاق دینا نہیں چاہتا تھا, جب پتا تھا میری بیوی میری بیوی محبت کرنے والی ہے, بس سلیقہ ہے, اگر طلاق دے دیا تو پتہ نہیں ایسی بیوی ملے یا نہ ملے. مگر بیوی طلاق چاہتی تھی اور یہ دینا نہیں چاہتا تھا. بتیرا سمجھایا, مگر بیوی نے کہا تیرے ساتھ رہنے نہیں, طلاق چاہیے. سمجھا کے ہار گیا, کھوپڑی پکڑ کے بیٹھ گیا, سوچنے لگا کیا کروں. سمجھ میں آیا, مسلمان کہتا ہے, مسلمانوں کے مولوی کہتے ہیں قرآن میں ہر پریشانی کا حل ہے نا. چلو کسی مولانا کے پاس چلتے ہیں, قرآن میں تلاش کرتے ہیں کوئی حل ہو جائے. مولانا کے پاس جا کے بولے حضرات میری بیوی طلاق چاہتی ہے, میری بیوی با سلیقہ ہے, با حیا ہے, میں طلاق دینا نہیں چاہتا, کیا قرآن میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ بیوی کا طلاق رک جائے. مولانا نے مسکرا کے فرمایا ارے قرآن تو بڑی چیز ہے, نبی کی ایک حدیث پہ عمل کر لے تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا. ایک حدیث پہ عمل کر لے. کہنے لگا طلاق رکے تو میں 100 حدیثوں پہ عمل کر لوں. کہنے لگے تو ایک ہی پکڑ لے. کہنے لگے وہ حدیث کون سی ہے. کہنے لگے بات سن, سنت کے مطابق کھانا کھانا شروع کر دے, بیوی کا طلاق رک جائے گا. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. آپ سوچتے ہو کہ کھانے میں کیا رکھا, جیسے چاہو کھاؤ, تمہیں خالی کھانا سنت کے مطابق کھانا شروع کر دو, گھر میں تفرقے بازیاں نہیں ہوں گے, جھگڑے نہیں ہوں گے, رفڑے نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ محبتوں کی آندھیاں چلیں گی, محبتوں کے طوفان آئیں گے. تم کھا رہے ہو نا جیسے دل چاہ رہا ویسے کھا رہے ہو نا سنت کے مطابق. کہنے لگے بھائی میں تو جانتا نہیں سنت کیا, مجھے بتاؤ کیا ہے سنت کے مطابق کھانا. کہنے لگے کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا, یہ سنت. دسترخوان بچھا کے کھانا, بیوی کو ساتھ میں لے کے کھانا, یہ سنت ہے. سر پہ کپڑا رکھ کے کھانا, یہ سنت ہے. بس سمجھئے. کہنے کا ایک ہی نسخہ, بولے ایک ہی نسخہ کافی ہے, چلا جا. گھر گیا, بیوی بولی طلاق, بولا 3 دن کی مہلت دے دوں گا. بولی 3 دن کے بعد کچھ نہیں چلے گا, طلاق چاہیے, ہاں دے دوں گا, میں 3 دن کی مہلت دے. بولی دی. بیوی نے سوچا 3 دن تو کانٹوں پہ بھی کاٹ لوں گی, جہاں زندگی بھر ہو گئی, 3 دن کی تو بات ہے. بولی 3 دن تک چلو کھانا بنایا, بولی کھانا کھا لے. کہنے لگا اب 3 دن کی تو بات ہے, اب کیا کھا لے, ساتھ میں کھائیں گے.
اب 3 ہی دن کی تو بات ہے، تو ساتھ میں کھائیں گے نا۔ کہنے لگی چل تیرے ساتھ میں کھا لیتی ہوں۔ کھانا ٹھنڈا ہو گیا مگر بیوی کی انتظار میں نہیں کھایا۔ جب بیوی آ کے بیٹھی نا تو پھر سلیقے کے ساتھ سب سے پہلے بیوی کے سامنے اس نے کھانا پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان بچھا کے جب کھانا کھایا نا، بیوی کہتی ہے جب پہلا ہی لقمہ میرے منہ میں گیا نا تو میرے دل کی دنیا بدلی۔ میں نے سوچ لگائی کہ جب میرا شوہر اتنا وفادار ہے کہ کھانا بھی میرے بغیر کھانے کو تیار نہیں، تو میں کیوں بے وقوفی کروں اس سے طلاق لے کے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میں کیوں بے وقوفی کروں اس سے طلاق لے کے؟ اتنا وفادار شوہر، اسے پتا ہے کہ 3 دن میں طلاق ہو جائے گی، پھر بھی کھانا میرے ساتھ کھا رہا اور کھانا مجھے پہلے پیش کر رہا۔ اتنا وفادار شوہر، میں کیوں طلاق لوں؟ آنکھ میں آنسو آیا۔ ذرا غور کرو، شوہر سے ہاتھ پکڑ کے بولی کھانا کھانے کے بعد قسم کھا کے کہتی ہوں زندگی میں کچھ بھی ہو اب تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گی، کبھی طلاق نہیں ہوگی۔ کھانے کے طریقے نے مجھے بتا دیا وفادار شوہر سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ اللہ۔ مولانا کھانا کھا کے نپٹا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، بولا چل کہاں چلوں؟ کہنے لگا اسی مولوی کے پاس چل جس نے نسخہ بتایا تھا۔ مولانا کے پاس گئے، مولانا نے تھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا حضرات بات میں کرنا، ارے جب قرآن کا یہ عالم ہے اور حدیث رسول کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات میں نے اسلام کی پاور کو سمجھ لیا ہے، اب پہلے کلمہ پڑھا دو، بات میں ہوگی۔ مولانا کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیا، ایک نبی کی سنت پہ عمل کیا تو دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں نبی کی سنت کو نہ چھوڑا کرو۔ شادی کے بعد نینی تال گھومنے نہ جایا کرو بیوی کو لے کے۔ شادی کے بعد بازاروں میں بیوی کو نہ گھمایا کرو۔ شادی کے بعد جب فجر کا وقت ہو تو بیوی کو نماز کے لیے اٹھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں اللہ اللہ۔